میں تو 25 تک وائس چانسلر ہوں تو میں کسی کو سوال نہیں کر رہے عمران بھائی آپ پوچھیں. سوال کر لیں گے اس کے بعد آپ کیجیے گا, آپ کی باری آئے گی. سر میری سجیشن یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں بہت ساری سوسائٹیز ایسی ہیں بچیوں کی جو پازیٹیو وے میں کام کر رہی ہیں. اتنا بڑا سانحہ یونیورسٹی اور ہمارے خطے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, پروپیگنڈا پھیلایا گیا. ہم نے کیوں نہیں ان سوسائٹیز کی بچیاں لایا جا رہا ہے یہ جنسی ہراسمنٹ کا, یہ جو خواہش ملی ہے اس کا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ریسکیو 1122 پاکستان کے پنجاب کا سابق PRO جو تھے آپ کے جام سجاد صاحب, ان کو اپنی جو ہے ایک فیمیل وہاں کی جو ان کی امپلائی تھی ان کے اوپر جنسی ہراسمنٹ کی اس نے درخواست دی, کمیٹی بنی, ان کے اوپر الزامات سچ ثابت ہوئے, مقدمہ درج ہوا, انہیں نوکری سے نکال دیا گیا. پاکستانی لا میں یہ ہے کہ اس قسم کی کسی کو اگر کسی کے اوپر الزامات ہو, مقدمہ درج ہوا, اس کے اوپر میرے پاس سارے ریکارڈ ہیں, اس کو کسی بھی قومی ادارے میں جو ہے نوکری نہیں دی جائے گی. آپ نے اسے بہاولپور میں بلوایا, PRO کی سیٹ دی, اس کے بعد اسے آپ نے اسسٹنٹ پروفیسر, اب مجھے معلوم ہوا ہے پہلے ایسوسیٹ پروفیسر, آج کل وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, آپ نے ان کو نوکری دی. آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے کہ آپ ان کے بارے میں سارا کچھ آپ کہہ رہے ہیں ہم پہ الزامات ہیں, ایسے بندے کو آپ نے نوکری بھی دی. کمیٹی تشکیل کی ہے سینئر پولیس افسران کی, وہ میرا انتظار کر رہے ہیں DC آفس میں. یہاں سے فارغ ہو کر میں ان کے پاس جاؤں گا. اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ سے ایک کمیٹی بنائی گئی حکومت پنجاب کی, جو گزشتہ 2 دنوں سے اپنا تحقیقی تفتیشی کام کر رہی ہے, اور اس کمیٹی کو وسیع کیا گیا حکومت کی طرف سے. اس میں اور نمائندے ڈالے گئے باہر کے اداروں کے, اس میں ہماری یونیورسٹی کے بھی 2 نمائندے, لیکن زیادہ نمائندے دیگر اداروں کے ہیں, لیگل نمائندے بھی ہیں وغیرہ. تو وہ بھی توقع ہے 1-2 دن میں اپنی جو انکوائری ہے مکمل کر کے حکومت کو, وزیر اعلیٰ کو رپورٹ دیں گے, پولیس رپورٹ دے گی. اس کے علاوہ ہمارے علم میں ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس, انٹر سروسز انٹیلیجنس, اسپیشل برانچ اور انٹیلیجنس بیورو نے اس حوالے سے خفیہ رپورٹیں جو ہیں حکام بالا کو اور مقتدر ہستیوں کو دی ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان خفیہ رپورٹوں کے اندر جو معلومات آئی ہیں اس کی بیسس پہ ان افراد کے خلاف ایکشن لیا جائے جو اس وقت زبان زد عام ہیں. حکام بالا سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو شواہد سامنے آ رہے ہیں, جو مضبوط سیاسی شخصیات کی اس میں بیکنگ, DPO کا ان کے ایما پر کام کرنا جو سامنے آیا ہے, جو مختلف طریقے سے ظاہر ہے کہ کس طرح لودھرا سے ایک بدنام زمانہ ٹاؤٹ کو استعمال کیا گیا, اور وہ اس میں سوشل میڈیا پہ بھی نیگیٹو کیمپین کر رہا ہے, اور وہ ایک بھیس بدل کر ایک ایجنسی کے افسر کے جا کر انکوائری کرنے کیسے گیا, کیسے قانون کی دھجیاں DPO صاحب نے اڑائیں. تو میں مطالبہ کروں گا, پولیس ہماری ہے, ہم پولیس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ قانون کی محافظ ہوگی, ہماری عزتوں کی محافظ ہوگی, لیکن جو کچھ سامنے آیا ہے, کچھ افسران نے پولیس کے ایک انتہائی شرمناک کردار ادا کیا ہے. ہمارے سیاسی زعماء اکابرین ہمارے کانسٹیٹیوئنسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم ہمیشہ ان سے یہ امید کرتے تھے کہ وہ اس خطے کے حقوق کے لیے ہر فورم پہ اس کے لیے فنڈز کے مہیا کرنے کے لیے, اس کے حقوق کے حفاظت کے لیے کام کریں گے. لیکن جو کچھ ہمیں نظر آیا ہے, جو کچھ آپ نے کہا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو آسانی سے چھوڑا نہیں جا سکتا. جہاں ایک طرف یونیورسٹی کی بھرپور انکوائری ہونی چاہیے, وہاں سے اس معاملے کی یہ بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ واقعات ہر ادارے میں ہو سکتے ہیں, گھروں میں بھی ہو جاتے ہیں. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر یونیورسٹی کی انتظامیہ یا کسی پروفیسر کے خلاف کوئی شکایت جینوئن تھی بھی تو ہمیں بھی آن بورڈ لیتے. ہمارا خود یونیورسٹی کے اندر سزا اور جزا کا نظام یونیورسٹیوں کے حساب سے بہترین طریقے سے چل رہا ہے. اگر کوئی معاملہ یونیورسٹی کے اندر ایسا تھا, یہ بھی ایک مفروضے پر مبنی ہے, تو کیا پولیس سمیت جن لوگوں نے اس معاملے کو خراب کیا, کیا انہیں اپنی شہر اور اپنی یونیورسٹی کا خیال نہیں کرنا چاہیے تھا؟
پولیس کی جانب سے ہماری کچھ اسٹوڈنٹس اور فیمیل ٹیچر سے بلیک میلنگ اور رقم ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں ان کے نام ان کی عزت اور پردہ داری کی وجہ سے نہیں لینا چاہوں گا، لیکن یہ مذاق ہے کہ آپ کی بہو اور بیٹی کے موبائل فونز کا ڈیٹا کچھ مخصوص ٹولہ جو کہ شواہد کو پبلک کر رہا ہے، حالانکہ یہ مقدمے کا فیصلہ ہونے سے پہلے تک سیکرٹ اور پرائیویٹ تفتیش کا حصہ ہوتی ہے، نہ کہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر وائرل کر کے لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے. جو آپ کے پاس اگر ثبوت موجود ہیں وہ آپ رجسٹرار کو فوری طور پر دیں اور وہ قانون کے مطابق اس پر کارروائی عمل میں لائیں گے. اور جہاں تک اگر جام سجاد کو میں نے جو 1.5-2 سال دیکھا ہے، وہ الزامات مجھے صحیح نہیں لگتے، کیونکہ میں نے ان کی جو ذات کا مشاہدہ کیا ہے کہ وہ ایک PhD کوالیفائڈ کیپیبل پرسن ہے. ہمیشہ انہوں نے سیریسنس اور میچورٹی اور پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا ہے. حالانکہ انہوں نے میرے خلاف بھی 3.5 سال پہلے آرٹیکل لکھا تھا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر میں اس کو فیس ویلیو پہ لیتا تو میں ان کو کبھی بھی نہ رکھتا، لیکن یہ ایک پبلک ادارہ ہے، اس میں قانون کے تحت اس میں ذاتی پسند ناپسند پہ ہم کام نہیں کر سکتے. انہوں نے اپلائی کیا، ان کی ریکوائرمنٹس کوالیفیکیشن ایکسپیرینس پورا تھا، اور اس معاملے پہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے وہ رجسٹرار کو. اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں آج یا کل اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں اپنا ٹینیور مکمل کر کے چلا جاؤں گا، لیکن اس ادارے اور کمیونٹی کے ہاتھ بدنامی کے سوا کیا آئے گا؟ کون ہیں وہ لوگ جو یہ سب کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ میرے ساتھ نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کے شہر، آپ لوگوں کی، آپ کی بیٹیوں کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ہماری اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے خلاف 2 مختلف طرح کے ٹرائل سٹارٹ کیے گئے. پہلا جو کہ نارکوٹکس اور منشیات سے متعلق تھا، وہ عدالتی کارروائی میں آغاز ہوا. دوسرا میڈیا ٹرائل جو کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی سے منتسب کر کے منسوب کر کے ویڈیو کلپس طلبہ کے حوالے سے جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں. میں الفاظ کا احتیاط سے چناؤ کرتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں. باقی جو ایک مخصوص مافیا جس نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو بر صغیر پاک و ہند میں بدنام کر کے رکھ دیا، ان کے حوالے سے ثبوت اور شہادتوں کو میڈیا کے بجائے متعلقہ اتھارٹیز اور اعلیٰ حکام سے ہم شیئر کریں گے، تاکہ صاف اور شفاف انکوائری کے بعد حقائق سامنے آ سکیں. آرٹیکل 10 کے تحت کہ اس کو صاف شفاف ٹرائل کا موقع دیا جائے. اگر قصوروار پائے گئے تو قانون کے علاوہ ادارہ بھی سخت کارروائی عمل میں لائے گا. صرف الزامات کی بنیاد پر اس قدیم تاریخی اور اسلامی تشخص والے ادارے کا تشخص مسخ کرنا کسی طریقے سے مناسب نہ تھا. پچھلے 3-4 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ یونیورسٹی میں طلبہ و طالبات کی تعداد 13,000 سے 65,000 پہ گئی. اس وقت فیمیل طالبات 30% ہوتی تھیں، میل 70% ہوتے تھے. اب 65,000 طلبہ طالبات میں 42% فیمیل اور 58% میل ہوتے ہیں. یونیورسٹی نے رینکنگ میں جو پہلے موجود ہی نہ تھی بالکل 4 سال پہلے، لیکن اب دنیا کی 800 بہترین جامعات میں شامل ہوئی. ہمارے سائنسدانوں کو دنیا کے 2% بہترین سائنسدانوں میں شامل کیا گیا. اسلامیہ یونیورسٹی کو بہاولپور میں سولر انرجی پہ منتقل کیا گیا. 2.5 میگا واٹ کے سولر پلانٹ کا افتتاح وزیر اعظم نے کیا. مکئی سویابین انٹر کراپنگ سینٹر بنایا گیا، جس سے کسان کی انکم میں. یہ جامعہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث کسی بھی سطح کے پروفیسر، آفیسر اور سٹاف کی پردہ پوشی نہیں کرے گی، بلکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہر ممکنہ کوشش اور کردار ادا کرے گی. ہم نے ہر طرح کے ادارے کی IG پنجاب کی طرف سے پولیس اور مختلف حکام کو شفاف، غیر جانبدار تفتیش اور انکوائری کے لیے درخواست بھی دی. دستاویزات پریس کانفرنس کے بعد آپ سے شیئر کیے جائیں گے. رپورٹ میں کہا گیا، جو پولیس نے رپورٹ لیک کی، کہ 5,500 کہیں کہا گیا 7,500 بچیوں سے زیادتیوں کی کلپس. یہ خبر بالکل غلط تھی. یونیورسٹی کے ہزاروں ملازمین میں سے 2-3 کو ٹارگٹ کیا گیا، ہنی ٹریپ کیا گیا. ہنی ٹریپ کر کے 2 کو گرفتار کروایا گیا، ان سے آئس بھی برآمد کرا دی گئی. ہر بیٹیاں، طالبات صرف اس یونیورسٹی میں نہیں بلکہ پاکستان اور انٹرنیشنل لیول پہ ان کی شہرت بدنام کی گئی، کیونکہ آئس اور نارکوٹکس کو خود ساختہ مدعی بن کر 5,500 یا ہزاروں
نازیبا ویڈیوز کا کہہ کر ہماری بچیوں اور بچوں کے مستقبل کو تاریک کرنے کی کوشش کی گئی. ہمارے شہر بہاولپور اور آپ کی تعلیمی درسگاہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. آئس اور نارکوٹکس کا نام لے کر ہزاروں بیٹیوں کے جنسی ویڈیو سکینڈلز کی بات کی گئی. کہاں ہیں وہ ہزاروں ویڈیوز؟ پولیس لے کر آئیں یا کوئی ثبوت پیش کریں یا کوئی کمپلیننٹ پیش کریں یا کوئی اور عدالت کے سامنے بھی ثبوت لے کے آئیں, کمیٹیوں کے سامنے لے کر آئیں. صرف ایک جھوٹے پروپیگنڈا کی بنیاد پر یہ کیا گیا ہے, جبکہ میں اپنے آپ کو ہر فورم پر احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. اس کو تمام تر جو ڈرگ سپلائی نیٹ ورک ہے اس کا اچھی طرح پتہ ہوگا, تو وہ چاہے وہ اگر یونیورسٹی میں بھی ہے تو اس کو ثبوتوں کے ساتھ شہادتوں کے ساتھ گرفتار کریں. باقی ہمارے اچھا آخری چلے تین اور سی ایم ایٹی کی رپورٹ تھی صرف دفعہ مارے, لیکن مجھے ڈرگس کی خبر پہ بھی آپ کے پی آر او ڈپارٹمنٹ نے 22 کروڑ روپے کا لفافہ دیا, اور مجھے فخر ہے میں نے آپ سے وہ لفافہ دیا جس کے دفاع میں آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ دوبارہ جواب نہ دیں. آپ یہ بتائیں گے جو بندہ ارسٹ ہے کیا اس کے بعد جو زیر استعمال موبائل ہے وہ پنجاب پولیس نے اس کو دیا تھا؟ کیا وہ 3 سال سے پنجاب پولیس یہ ٹارگٹ کر رہی تھی کہ آپ کیا اس موبائل میں کیا چیز ہے؟ یہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ پولیس نے کوئی ثبوت نہیں, کوئی فون, ہم نے الزام ہے, صرف الزام کو ابھی جو تفتیش ہو رہی ہے اس سے چیزیں آ جائیں. بعد میں فیکلٹی نے حاصل کیے اور وہ دیکھے جا سکتے ہیں یونیورسٹی میں. اس کے علاوہ چولستان میں بارش کے اضافے کا پروجیکٹ جس سے اس خطے کی تقدیر بدل جائے گی اور 6.7 ملین ایکڑ رقبے پہ $10 بلین کا ایگرو اکنامک زون کا قیام عمل میں آئے گا. اس کے علاوہ یونیورسٹی کا بجٹ 3.25 ارب سے بڑھ کر 13 ارب روپے تک لے جایا گیا. یہ اس خطے نے بہاولپور نے اپنے زور بازو سے کر کے دکھایا. اس مہنگائی کے دور میں یونیورسٹی نے طلباء و طالبات جو یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں, حتیٰ کہ آئس بکوانے میں سب سے بڑا کردار ان کا ہے. آئس کے ایڈکٹ ہے, وہاں سے اس نوجوان نسل کو آئس لگی ہے. آپ نام کیوں نہیں لیتے اس وفاقی وزیر کے بیٹے کے, جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ آج تک کھڑا ہوا, اور اپنے گھر کے بچے کو اس سے اگر وہ غلطی ہوتی ہے تو گھر میں سمجھایا جاتا ہے, اپنے بچے کو سمجھایا جاتا ہے. یہ نہیں کیا جاتا کہ باہر معاشرے کی اور باقی لوگوں کی آپ ایسی تیسی پھیرتے ہیں تو آپ ان کا کھل کے نام لیں. کون سے لوگ ہیں جو بدنام کر رہے ہیں, جو بلیک میل کر رہے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں, آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ میں آپ کی اس کا ہمیں ریٹن کوئی جواب موصول نہیں ہوا. البتہ یہ ایکنالجمنٹ آیا تھا کہ آپ کی درخواست موصول ہو گئی ہے اور اس پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اس پھیلائی گئی تھی, ایسے کوئی وارنٹ موصول بھی نہیں ہوئے, اور آپ کی دعا سے, آپ کی نیک تمناؤں سے انشاءاللہ موصول بھی نہیں ہوئے. اس مسئلے کو ضرور اٹھائیں کہ یہ جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے ابھی تک جو کمیٹی ہے اس سے میری ابھی میٹنگ ہے. اس پریس کانفرنس کے بعد میں ڈی سی آفس جاؤں گا, وہاں وہ کمیٹی انتظار کر رہی ہے. اس کی تحقیقات کی جائیں, بہت ضروری ہے.